بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی نے بیت المقدس کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے کہ اگر بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے تو چند شرائط کے ساتھ مجھے ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سیدنا عمر نے جب یہ ٹیک اوور کیا اور یروشلم کی چابیاں انہوں نے سیدنا عمر کے حوالے کی، انہوں نے اسے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا کہ یہاں پر یہودی آباد نہیں ہو سکتے، لیکن اپنی جو مقدس جگہ ہیں ان کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، اور کرسچنس کو بھی اجازت ہے اور مسلمانوں کو بھی اجازت ہے۔ باقی وہاں پہ جو ایک ظلم والا معاملہ اس حوالے سے ہوا کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ ظلم کیا، کچھ غلطیاں مسلمانوں کی بھی تھیں، لیکن ان کی طرف سے بھی ایک گریٹر اسرائیل بنانے کے اعتبار سے جو کچھ انہوں نے کیا، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے مسلمان تکلیف کا شکار تو ہیں، اس لیے وہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ وہاں جو مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں نکالا جائے، اور یہ حرم جگہ ہے ہمارے لیے تو یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اگر یہ ان کے پاس بھی ہو، انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر ہو جائے اور مسلمان بھی وہاں پر آزادی سے اپنے معاملات لے کے چل سکیں، جوز بھی کرسچنز بھی، ساتھ ہی ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ختم کیا جائے، انہیں بھی جینے کا حق دیا جائے، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، اس پہ مجھے تو پرسنلی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک مسلمان ہو کر یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے۔ کیا کسی مسلمان کا ضمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے، چاہے جتنی مرضی شرائط لگا دی جائیں، لیکن ایک ایمانی غیرت جس کے اندر موجود ہو، وہ کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے؟ اور مرزے نے اس طرح کی بات صرف بیت المقدس کے بارے میں نہیں کی، بلکہ حرمین شریفین کے بارے میں بھی مرزا کئی دفعہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ اگر حرمین شریفین کو یورپ اور امریکہ کے حوالے کر دیا جائے تو وہ بڑا اچھا انتظام کر دیں گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قرآن کی ان آیات کے تحت کوئی مجاز ہی نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کو حج عمرے پہ جانے سے بھی سعودی حکومت بھی نہیں روک سکتی۔ یہ جو انہوں نے انتظامی معاملات میں پابندیاں لگائی ہیں نا، یہ پابندیاں فضول ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، ریسورسز پروڈیوس کریں۔ آپ آج امریکہ کے، یورپ کے کسی ملک کے حوالے کر دیں مکہ شریف کو، وہ 1 کروڑ بندوں کا انتظام آپ کو کر دیں گے۔ آپ تو 40-50 لاکھ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 1 سال کے اندر انتظام کریں گے، کیونکہ ان کی اکانومی، وہ کہیں گے ساری اکانومی اس کے اوپر چل رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ حرم مکہ میں سعودی حکومت کسی کو کعبے کے اندر داخل ہونے سے نہیں روک سکتی جو مسلمان ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، انتظام کا مسئلہ ہے۔ سرکار آج آپ ذرا یہ امریکہ کے حوالے کریں، اس سال اگر 30 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں نا، امریکہ کو کہیں گے جی اگلے سال 1 کروڑ آئے گا، وہ کہیں گے جی 2 کروڑ بھیجو، کر لینا انتظام۔ بڑا افسوس ہے ایک مسلمان ہو کر یہ سوچ کیسے سکتا ہے کہ حرمین شریفین کو کفار کے، امریکہ کے، انگریزوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اور ہاں، یہی وہ بندہ ہے جس نے بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنی بیوی سے عہد لیا تھا کہ آئندہ کبھی بھی حرمین نہیں آئیں گے، اور پھر فخریہ بتاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہم نہیں گئے۔ 2014 میں میں جب آخری دفعہ عمرے کے لیے گیا، وہ بھی بیوی کی ضد پہ، تو میں نے خانہ کعبہ کے صحن میں اس سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کبھی اب واپس حرمین نہیں آئیں گے۔ حج ہم نے 2007 میں کر لیا، 2014 میں عمرہ کر لیا، اب یہ دیکھ لیں آج فروری 2022 چل رہے ہیں، اس کے بعد نہیں گئے۔ میں آخری دفعہ عمرے کے لیے 2014 میں گیا ہوں، آج 21 جولائی 2019 آخری دفعہ حج میں پہلے ہی کر بیٹھا، تو اور وہ بھی زبردستی مجھے میری وائف گھسیٹ کے لے گئی۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، کہتا ہے میری بیوی مجھے گھسیٹ کر لے گئی، اور فخریہ طور پر، واضح طور پر کہتا ہے آخری دفعہ، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ میں اس کے بعد نہیں جاؤں گا، اور وہاں جا کر اس نے بیوی سے یہ عہد لیا کہ آئندہ حرمین کبھی نہیں آئیں گے۔ کیا یہ مسلمانوں والا ذہن ہے؟ کیا یہ تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے؟ یہ جو کہتا ہے کہ میں لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح جوڑ رہا ہے کہ آئندہ میں حرمین کبھی نہیں آؤں گا؟ اور کیا کسی صحابی نے یہ تعلیم دی ہے؟ 1400 سال میں پوری امت کے اندر کبھی کسی نے اس طرح کی حرکت نہیں کی، اس لیے اس نے تو حرمین کو یورپ اور امریکہ کے حوالے کرنے کی بات کرنی ہے۔ ظاہر ہے جب اس کا مزاج ہی یہی ہے، جب اس کی سوچ ہی یہی ہے، تو اس قسم کی باتیں تو اس کی زبان سے نکلیں گی۔ یہ تھے اس کے خیالات مسلمانوں کے بنیادی ایمانی روحانی مراکز کے متعلق، اور اذان کے متعلق بھی اس نے اس طرح کی بات کی ہے، وہ بھی ذرا آپ سن لیں۔ نعت پڑھنا ہو تو اسپیکر بند کر کے پڑھیں۔
غلط کر رہے ہیں بالکل. میں تو اسپیکر میں بھی اذان کا قائل نہیں ہوں. خام خواہ نمازی 5 کھڑے ہوتے ہیں اور پورا انہوں نے جناب اذان کے ذریعے اتنی دور تک آواز لوگوں کو زبردستی پہنچا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جی ناظرین، آپ نے سن لیا، سپیکر پر اذان اس کو پسند نہیں ہے. اب ایک طرف تو اذان کے متعلق یہ چاہتا ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر اذان کا سلسلہ بند ہو جائے، کیونکہ یہ خود کئی سالوں سے نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہی نہیں ہے. اور باقی عام حالت میں چونکہ ایجنسیز کی طرف سے مجھے پچھلے 2 سالوں سے تھریٹس کے حوالے سے بتایا گیا تھا، اس لیے نماز وغیرہ تو میں پبلک پلیس کے اوپر نہیں پڑھتا ہوں مجبوری کی وجہ سے. یہ اس کا بیان مارچ 2022 کا ہے، یعنی 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مرزا مسجد میں نماز کے لیے نہیں جاتا. اب جب اس نے مسجد میں نماز کے لیے جانا ہی نہیں ہے تو لاؤڈ سپیکر پر اذان ظاہر ہے اس کو کیسے اچھی لگے گی. یہ تو چاہے گا میرے گھر تک آواز آئے ہی نہ. ہاں البتہ ڈرامہ عمر سیریز کے اندر جو میوزک ہے نا، اس میں اس کو بڑی روحانیت ملتی ہے. سرکار عمر سیریز میں سے اگر آپ وہ میوزک نکال دیں اس کی روحانیت ہی ختم ہو جائے گی. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ تف ہے مرزا تیرے مسلمان ہونے پر. کیا کوئی مسلمان اس طرح کی سوچ رکھ سکتا ہے؟ تو مرزے کے شاگردوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کس آدمی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.